بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تحصیل صدر جناب کیوم چوہان صاحب، ہمارے بڑے مخلص پیارے بھائی زاہد بٹ صاحب، زاہد جلال صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے آج اس پروقار تقریب کا اہتمام کیا ہمارے لیے۔ اس کے بعد یہاں پر تمام آنے والے جتنے ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج آپ لوگ یہاں پر شامل ہوئے ہماری اس برسی میں۔ آج کے دن جس عظیم قائد کی برسی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہماری رہبر، ہماری رول ماڈل محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، اگر ہم ان کی بات کریں تو نہ صرف میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے کر دکھائیں جو شاید عام طور پر کوئی بھی خاتون یہ نہ کر پاتی، یہ نہ کر سکتی۔ مجھ سے پہلے بہت سارے لوگوں نے خراج عقیدت پیش کر لیا ہے اپنی لیڈر کو۔ میں بھی اپنے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کوشش کروں گی کہ اپنی قائد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی کے کچھ پہلو کا احاطہ کروں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو چونکہ ایک خاتون تھی، اور عام طور پر ہمارا معاشرہ جو ہے یہ مردوں کا معاشرہ ہے، اور یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر سیاست ہے یا لیڈرشپ ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو وہ مرد حضرات کے لیے مرد حضرات کر سکتے ہیں، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان ساری چیزوں کو مسترد کیا، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر کوئی عورت چاہے تو نہ یہ کہ وہ بہت اچھے طریقے سے بہت چیزیں برداشت کر سکتی ہے، بلکہ وہ بہت ساری چیزیں کر بھی گزرتی ہے۔ اور اس کی مثال ہمارے پاس اس طرح ہے کہ جناب قائد عوام کی جب قید و بند کی صحبتیں تھیں، وہاں سے لے کر ان کی شہادت تک کے، اور پھر اس سٹیپ میں کس طرح بی بی صاحبہ نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی فیملی کو سنبھالا۔ دوسرا سٹیپ جو ان کے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ اس کے بعد جو ٹوٹی پھوٹی عوام تھی، جو بکھری ہوئی عوام تھی، ان کو کیسے سنبھالنا ہے۔ یہ بھی ایک خاتون کے لیے خاصا مشکل کام تھا، جو کہ ہماری قائد نے بخوبی اس کو سر انجام دیا، اور تمام لوگوں کو، تمام جو بھٹو صاحب کے چاہنے والے تھے، پیپلز پارٹی کے چاہنے والے تھے، ان کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا۔ اس سے اگلا سٹیپ جو تھا وہ یہ تھا کہ حکومت کیسے کرنی ہے، اور صرف حکومت ہی برائے نام، جیسے کہ عموماً ہوتا ہی ہے اکثر کہ صرف حکومت نہیں کرنی، کچھ ڈیلیور کرنا ہے۔ اور بی بی صاحبہ نے اپنے دور میں خوبصورت ترین حکومت کی، بہت کچھ ڈیلیور کیا، اور لوگوں کو نئے طریقے سے بتایا کہ حکومت ایسے کی جاتی ہے۔ اور جو ان کا آخری سٹیپ تھا وہ تھا ان کی شہادت، اپنی عوام کے لیے ان کا شہید ہونا۔ ایک قائد کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی پریشانی اپنے علاقے کے لیے، اپنے عوام کے لیے وہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھے۔ مجھ سے پہلے ریاض صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں، میں بہت تفصیل میں تو نہیں جاؤں گی، کیونکہ اللہ پاک سے بڑے اچھے کی امید ہے، کیونکہ یہ حلقہ اس شخص کا ہے جس کو ہم ولی اللہ سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمیں ہر پل دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں درست بھی کرتا ہے۔ مشتاق گورسی صاحب جیسے سینئر لوگ، قیوم شاکر صاحب جیسے، لالا ایوب جیسے، راجہ ظفر صاحب جیسے، قیوم چوہان صاحب جیسے، جہاں یہ لوگ موجود ہیں وہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہے یا بہت زیادہ پریشانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ایک بات شاید جو میں کنورٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں یا نہیں کر پا رہی ہوں، میں نصیر الدین نصیر صاحب کا ایک شعر ہے، اس کے اندر اپنی ساری جذبات کو بی بی صاحبہ کی شہادت سے لے کے مطلوب انقلابی کی شہادت تک اس کو سمیٹنا چاہوں گی۔ نصیر ان سا ضیاءکار اور کیا ہوگا، نصیر ان سا ضیاءکار اور کیا ہوگا جو آپ اپنے مسیحا کو مار بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ہمارے قائد محمد مطلوب انقلابی صاحب کی کامل بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔